حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی، جسے کبھی کبھی صالح بھی لکھا جاتا ہے۔ عظیم نبی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، جو عرب میں واقع الحجر میں رہتی تھی۔ قوم چند نسلوں میں پختہ ہو کر بہت طاقتور، دولت مند اور بااثر بن چکی تھی۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کسی طرح معاشرے کو ان کے کارناموں پر بہت فخر ہوا اور انہوں نے اپنی طاقت کی علامت کے طور پر بڑے بڑے قلعے، محلات اور دیگر ڈھانچے بنانا شروع کر دیے۔ اس کا ذکر سورۃ شورى آیت 129-128 میں ہے۔ کیا آپ ہر بلندی پر اپنے آپ کو تفریحی نشان بناتے ہیں اور اپنے لیے محلات اور قلعے بنا لو تاکہ تم ہمیشہ رہو؟ انہیں اللہ کی طرف سے ایک موقع دیا گیا کہ وہ اپنی طرف رجوع کرے، خاص طور پر یہ جانتے ہوئے کہ قوم عاد کے ساتھ ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا تھا۔ قرآن نے حضرت ہود کی تنبیہ کا ذکر کیا ہے، جس نے کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ انہوں نے ان تباہات کی تردید کی کیونکہ مادیت کے جنون نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ حق کی راہ سے ہٹ گئے، قریب اپنے آپ کو خدا کہنے والے امیروں کی پوجا کرنے لگے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام معاشرے میں بہت اونچے درجے کے آدمی تھے۔ اس نے عزت کی ساکھ بنائی اور خود دولت مند تھا۔ قوم سمود نے ان کی حکمت اور فضیلت کی وجہ سے ان کا احترام کیا اور انہیں اپنا قائد مقرر کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی دور میں اللہ نے صالح کو نبوت سے نوازا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں بسایا، بس اس سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ صالح لوگوں کو اپنی اطاعت اور اللہ سے ڈرنے اور عبادت کرنے کی تلقین کرتا رہا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ اے صالح، تم اس سے پہلے ہم میں سے ایک وعدہ بند آدمی تھے۔ کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم یقیناً پریشان کن شک میں ہیں۔ تاہم غریبوں میں سے چند لوگوں نے پیروی کی اور اسلام میں داخل ہوئے، جبکہ اکثریت نے صالح کو ملامت کی۔ کچھ نے اسے پاگل قرار دیا، جبکہ دوسروں نے کہا کہ اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سمود کو خدشہ تھا کہ حضرت صالح کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اسے روکنے کی کوشش میں انہوں نے صالح سے ایک معجزہ طلب کرنے کا ارادہ کیا، جس سے ثابت ہو کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اس سے معجزے کی پرورش کو ناممکن بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سمود کے اہم رہنما ایک ساتھ بیٹھ گئے اور صالح کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے خاص طور پر ایک بہت بڑی چٹان کی طرف اشارہ کیا اور صالح سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سے ایک اونٹنی نکالے جو بہت لمبی، بہت اون اور پرکشش اور 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پورے شہر کے لیے دودھ پیدا کرنے کے قابل ہونی چاہیے۔ صالح اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے بے چین تھا، چنانچہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ وہ اسے عطا فرما دے جو لوگوں نے مانگا تھا۔ اور وہ دن آیا جب صالح نے اپنے لوگوں کو معجزہ کے آنے کا مشاہدہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چٹان کو ہٹنے کا حکم دیا اور اس میں سے ایک سرخ، بہت بڑی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی، جس سے لوگوں کو حیرت ہوئی۔ ان کے درمیان یہ واضح ثبوت تھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، تاہم اکثریت چھوت رہی اور اپنے کفر کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ یہ خالص جادو کے سوا کچھ نہیں۔ بعض روایات کا خیال ہے کہ اونٹنی کی کوئی معجزانہ پیدائش نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی یہ تنازع تھا کہ یہ پتھر سے آئی ہے۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وہ ہے، تم ایک نشانی ہو، بس اسے اللہ کی زمین پر کھانا کھلانے دو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر آنے والا عذاب ہوگا۔ اونٹنی واقعی ایک زندہ معجزہ تھی کہ ہر گزرتے دن لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ کفار یہ برداشت نہ کر سکے۔ آخرکار صالح کے لیے ان کی نفرت کا رخ اونٹنی کی طرف ہو گیا۔ صالح کو خدشہ تھا کہ کفار اونٹنی کے خلاف سازش کرے گی اور انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین پر چرانے کے لیے چھوڑ دو اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا۔ سمود نے ابتدا میں اونٹنی کو اپنی زمین پر چرنے اور عام کنویں سے پینے کی اجازت دی، لیکن یہ مختصر مدت کے لیے تھا۔
समूद के नाराज होने में ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि मोमिनीन ने अपने ईमान में इजाफा देखा, जबकि काफिरों की नफरत इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने ऊँटने को मारने की साजिशें शुरू कर दी। शहर के तमाम काफिरों की हमायत से 9 आदमी ऊँटने को मारने के लिए निकले। वो उसे करीब से देख रहे थे। जब वो कुएं से पानी पीने के करीब पहुंची तो एक आदमी ने उसकी टांग में गोली मार दी। इस तरह वो फरार होने में रुकावट बन गई। दूसरे फौरन आगे बढ़े और उसके जिस्म पर तलवार मारकर उसे मार डाला। शहर के लोगों ने उसे एक वाज़ेह फतह के तौर पर देखा और मर्दों के लिए जोर से खुशी का इजहार किया। वो ऊँटने को ज़िबा करने और उसका गोश्त खाने चले गए। जब साले को यह खबर मिली तो उसने लोगों को खबरदार करने के लिए जल्दी की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐ साले, अगर तुम रसूलों में से है तो हमारे पास ले आओ जिसका तू हमसे वादा करता है। साले ने जवाब दिया, 3 दिन तक अपने घरों में मजे करो। ये एक ऐसा वादा है जिससे इनकार नहीं किया जाएगा। काफिरों ने साले को ताना दिया और कहा कि सजा में जल्दी करो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम भलाई के लिए बजाय बुराई के लिए क्यों बेसब्री करते हो? तुम अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए? आवाम ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ मुश्तैल हुए और हजरत सालेह को कत्ल करने की साजिश करने लगे। 9 आदमी इकट्ठे हुए और आपस में बातचीत करने लगे कि अल्लाह की कसम खाओ कि हम उसे और उसके घर वालों को रातों रात कत्ल कर देंगे। फिर हम उसके अंजाम कार से कहेंगे कि हमने इसके खानदान की तबाही का मुशाहिदा नहीं किया और हम सच्चे हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला ने कौम समूद के लिए एक मंसूबा बनाया और उन्होंने एक मंसूबा बनाया और हमने एक मंसूबा बनाया जबकि वो नहीं समझते थे। चुनांचे उसने सालेह को अपने पैरोकारों को जमा करने और शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। लोग इससे छुटकारा पाकर बहुत खुश थे। वो सालेह के इंतबाह से बेचैन थे। समूद के पास बेहतरीन कारीगरी थी कि उन्होंने पहाड़ों की घनी चट्टान से अपने मकानात तराशे थे। इससे वो खुद को महफूज महसूस करते थे। उन्हें यकीन था कि उनकी चट्टानी किले उन्हें तमाम आफात से महफूज रखेंगे। सालेह के इंतबाह के 3 दिन बाद कड़क ने हवा भर दी। उसके बाद शदीद जंजला आया जिसने पूरे कबीले और उसके वतन को तबाह कर दिया। जमीन पुरतशद्दुद से हिल गई। उसमें मौजूद तमाम जानदारों को तबाह कर दिया। एक जबरदस्त चीख थी जो बमुश्किल खत्म हुई थी। जब सालेह की कौम के कुफार को एक ही वक्त में मारा गया, ना उनकी मजबूत इमारतें और ना ही उनके चट्टान तराशे हुए घर उनकी हिफाजत कर सके। उस दिन कुफार समूद का कोई साथी न था। उन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ जिसकी वजह से वो तबाह हो गए, इससे पहले कि वो समझ सके कि क्या हो रहा है। उस दौरान हजरत सालेह और मोमिनीन अल्लाह के फजल से बच गए। वो एक दिन अल-हिजर में वापस आया और अपनी कौम की तबाही का मुशाहिदा किया और बड़े दिल से कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम जरूर पहुंचाया था और तुम्हें नसीहत की थी कि लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। उसके बाद हजरत सालेह ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की, जहां वो अपनी वफात तक मुकीम रहे। वो भाई जो डालते ही 2 झटकों में फारिग हो जाते हैं, आज ये खाओ औरत हाथ जोड़ कर कहेगी दूसरी शादी कर लो। 3 अदद छोटी इलायची, 2 अदद मोटी इलायची, 5 अदद काली मिर्च, 1 खुश्क अदरक का टुकड़ा। इन सारी चीज़ों का सफ़ूफ बना लें और हम वज़न शहद डालकर मिक्स करें और आधी चम्मच हम बिस्तरी से पहले खा लें।